ویلکم بیک۔ کراچی کا ایک اور نوجوان لٹیروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ کورنگی میں ڈاکوؤں نے BBA کے طالب علم کو قتل کر دیا۔ مقتول لاریب کتاب بھی لکھ رہا تھا۔ لاریب جم جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ اس وقت ہمارے نمائندے احمد رحمان خان لاریب کی بہن مہنور کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی احمد، بتائیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ روز کورنگی کے علاقے میں فائرنگ کر کے لاریب کی جو ہے وہ جان لے لی تھی ڈکیتوں نے، اور لاریب کے اس وقت گھر میں ہم موجود ہیں۔ 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا لاریب۔ اس وقت ان کی چھوٹی بہن مہنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لاریب ایک کتاب تک لکھ رہے تھے اکاؤنٹنسی پہ۔ ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ لاریب کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا اور واقعے کے حوالے سے بتائیے گا۔ لاریب ایک اچھے اخلاق کے انسان تھے، کسی کی بھی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بہت اچھے سے بات کرتے تھے، اور اگر آپ اس بارے میں اگر کسی سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کو پوری سوسائٹی یہاں کی بتا دے گی۔ آپ کو ہر انسان بتا دے گا کہ وہ ایک کس طرح کے انسان تھے، لڑائی جھگڑے والے تھے یا اچھے اخلاق سے بات کرنے والے تھے، جیسے بھی تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے کچھ؟ وہ اکاؤنٹنگ پڑھ رہے تھے، یونیورسٹی سے آن لائن پڑھ رہے تھے، ورچوئل یونیورسٹی سے۔ اور کیا کوئی کتاب لکھ رہے تھے آپ بتا رہی ہیں؟ وہ کامرس پہ یا شاید اکاؤنٹنگ پہ، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے۔ وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹاپک ہے جس پہ انہوں نے بک پوری لکھی ہے، اسے وہاں سے نا وہ اپروو کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب ان کی انوگریشن تھی اس بک کی، تو 10 سوا 10 بجے وہ گھر سے باہر نکلے۔ اس کے بعد پھر انہیں موبائل اسنیچنگ ہوئی ہے۔ اس موبائل لینے کے باوجود ان کو گن پوائنٹ کر مار کر چلے گئے، شوٹ کر کے چلے گئے۔ جی بالکل، گھر والوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ان ملزمان کو جلد از جلد جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ لاریب نہ صرف گھر کا واحد سہارا تھے بلکہ وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے، جیسا ان کی بہن نے بھی ابھی بتایا آپ کو۔ جی ٹھیک ہے احمد، آپ نے اپڈیٹ کا آپ کا بہت شکریہ۔ ایڈیشنل IG سندھ نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں برس اسٹریٹ کرائمز میں کمی آئی ہے۔ اس کے برعکس ابتدائی 65 دن کی بات کی جائے تو 65 دن میں کراچی کے 31 شہری زندگیاں گنوا چکے ہیں۔ اسٹریٹ کرمنلز نے لوٹ مار کے دوران شہریوں کی زندگیاں چھین لی۔ شہریوں نے پولیس سے مؤثر آپریشن کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے نوید کمال۔ یہ پہلا سال ہے گزرا جس میں 4.01% اسٹریٹ کرائم کم ہوا ہے۔ ایڈیشنل IG کا دعویٰ، لیکن پھر بھی گلی اور محلے ویران، چائے خانوں کی رونقیں بھی ماند، دکانیں اور شاپنگ مالز میں کاروبار کرنے والے خوف زدہ، بینکس اور بس اسٹاپس کے باہر مسلسل لوٹ مار۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں عروج پر۔ 2024 کے ابتدائی 2 ماہ میں اسٹریٹ کرمنلز ہزاروں شہریوں کو لوٹ چکے۔ 65 دنوں کے دوران 31 شہری ڈکیتی مزاحمت پر مارے گئے، 80 افراد زخمی ہوئے، قیمتی اشیاء بھی چھین لی گئیں۔ 2023 میں ڈکیتی مزاحمت پر 110 افراد جان سے گئے تھے۔ کورنگی، عیسیٰ نگری، سراب گوٹ، موسمیات اور سرجانی ٹاؤن اسٹریٹ کرمنلز کے لیے ہاٹ اسپاٹ ہیں، جہاں لوٹ مار کی وارداتیں سب سے زیادہ ہیں۔ شہری کہتے ہیں پولیس دعوے نہیں، حقیقی تحفظ فراہم کرے۔ فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ نکلیں، فوراً آ جاتے ہیں، اور آپ انہیں کیمرے میں تصویریں لے کے بھی چلے جائیں نا تو وہ نہیں پکڑے جاتے۔ وہ پتہ نہیں کیا ہے، ان لوگوں کی چھوٹ ملی ہوئی ہے کیا ہے، اور یہ اس پہ کنٹرول ہو نہیں رہا۔ قانون بنانا چاہیے کہ اس میں کوئی جو بھی ناجائز اسلحہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ناجائز اسلحے کی وجہ سے ہی اسٹریٹ کرائم بڑھتا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شہر میں بڑھتے ہوئے کرائم کا نوٹس لے لیا اور IG سندھ کو خوف کی فضا کے خاتمے کا حکم دیا۔ کیمرامین محسن علی اور محمد عاطف کے ساتھ نوید کمال، سما، کراچی۔